بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ کچھ تازہ ترین خبریں اور خبروں کا تعلق پاکستان کی قومی سیاست سے اور خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان کی سیاست۔ وزیر اعظم عمران خان 2022 میں کیا کیا ایسا کر سکتے ہیں جس سے ان کا 5 سال کا اگلا اقتدار محفوظ ہو جائے گا اور وہ اگلے انتخابات بآسانی جیت سکیں گے۔ کچھ چیزیں ہیں، یہ سال امپورٹنٹ ہے 2022 اور کافی اہم ترین سال ہوگا وزیر اعظم عمران خان کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے کہ پاکستان کی قومی سیاست اگر پچھلے 10 15 20 سال کا محاسبہ کیا جائے تو 15 20 سال میں بھی سب سے اہم سال یہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر 1 پہلا مرحلہ، ایک تو اس میں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا ایشو آنا ہے، سب سے اہم ترین وہ آنا ہے نومبر 2022 میں۔ اس کا بھی ذرا دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے پاس کیا کیا آپشن ہیں اور کیا وہ کر سکتے ہیں اور اپنے اس اختیار کو کب کیسے اور استعمال کریں گے۔ نمبر 1 کیا وہ استعمال کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، یہ بھی ہے۔ دوسرا، اس سال چیف جسٹس آف پاکستان وہ تبدیل ہو جائیں گے۔ تیسرا، اس میں ایک فوری طور پہ منی بجٹ منظور ہونا ہے، پھر ایک قومی بجٹ منظور ہونا ہے اور شریف فیملی کی اپیلوں کا فیصلہ ہونا ہے۔ شریف فیملی کی اپیلوں کا فیصلہ، نواز شریف، مریم صفدر، ان کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ ساری چیزیں اہم ترین ہیں۔ پھر شہباز شریف صاحب کا مقدمہ منی لانڈرنگ والا 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ، اس کا ٹرائل شروع ہونا ہے۔ یہ سارے سال 2022 میں یہ سارے ایونٹ ہونے ہیں، اس لیے سال 2022 جو ہے وہ انتہائی طوفانی قسم کا سال ہوگا، ہیجانی، طوفانی، ہلچل ہر طرح کا۔ اب سٹارٹ لیتے ہیں آرمی چیف میں، تو بعد میں آتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ نومبر میں ہے اور اس آپشن کو وزیر اعظم عمران خان اس اختیار کو کیسے استعمال کریں گے اور کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ تو پہلا تو ہے جی منی بجٹ۔ منی بجٹ منظور ہونا ہے اور جنوری میں ہونا ہے، یعنی کہ اسی مہینے ہونا ہے، 12 تاریخ سے پہلے IMF کا مطالبہ ہے۔ تو اتحادی جماعت MQM اس نے ٹائم مانگا ہے، وقت مانگا ہے، اس لیے قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا، بل پیش کر دیا گیا ہے اور اب MQM نے وقت مانگا، MQM اس پہ فیصلہ کرے گی اور جیسے ہی MQM آمادہ ہو جائے گی، ان کی طرف سے گرین سگنل ملے گا 1-2 دنوں میں، تو پریزیڈنٹ آف پاکستان دوبارہ سے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیں گے، سینٹ کا اجلاس بلا لیں گے اور اس کے بعد فائنانس بل آپ کو معلوم ہے کہ سینٹ سے منظور ہونا جو ہے وہ منظور کریں یا نہ کریں کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا، ایک ادھر بھی جاتا ہے، پیرالل دونوں ہاؤس دیکھتے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں اب یہ ہوا ہے کہ قائمہ کمیٹی میں نہیں جانا۔ اب قائمہ کمیٹی میں نہیں جانا تو پھر قومی اسمبلی کی حد تک تو ہو گیا، اب سینٹ کا ہے۔ سینٹ میں چونکہ پاکستان تحریک انصاف ان کے اتحادیوں کو اکثریت حاصل نہیں ہے، اس میں ضروری ہے کہ کسی اور جماعت کی بھی مدد لی جائے اور اس جماعت کی مدد لینے کے لیے بارگیننگ کرنی پڑے گی۔ اب ایک اور بھی تجویز زیر غور ہے اور وہ ہے کہ کیوں نہ جوائنٹ سیشن بلا کے اس کو منظور کروا لیا جائے اور اس امتحان سے نکلا جائے، کیونکہ جب تک یہ بل پاس نہیں ہوگا، یہ منی بجٹ فائنانس ترمیمی بل، تب تک آپ کو IMF سے اگلی قسط وصول نہیں ہوگی اور آپ کے مالی معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ پہلا، فروری کی 2 تاریخ کو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، ان کی جگہ پہ آئیں گے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب۔ 2 فروری کو اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے اور 2 فروری سے یہ لیڈرشپ، اعلیٰ عدلیہ کی لیڈرشپ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو چلی جائے گی۔ ان کا تعلق ہے پنجاب سے، صوبہ پنجاب سے، اور گلزار احمد صاحب کا تعلق تھا سندھ سے، تو لہٰذا دوبارہ لیڈرشپ پنجاب کے پاس آ جائے گی اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کافی اہم چیف جسٹس ثابت ہوں گے سپریم کورٹ کی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں۔ یہ سال 2022 بڑا ہی اہم ترین سال ہے، تو وہ بھی اہم ترین ثابت ہوں گے، امپورٹنٹ۔ ان کے فیصلے جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ اثرات مرتب کریں گے، ان کی پالیسی، ان کے اثرات، کیونکہ جو بھی لیڈرشپ آتی ہے وہ اپنی پالیسی ہے، ہر شخص
جب بھی آرمی چیف جب بھی کوئی آتے ہیں، جب پرائم منسٹر کوئی آتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان ہوں یا چیف جسٹس آف ہائی کورٹ ہوں، تو اس لیڈرشپ کے اثرات ہوتے ہیں. لہٰذا ایک تو یہ بات ہو گئی. جسٹس عمر اتاب بندیال صاحب کے بارے میں بتا دوں، بڑے انڈیپینڈنٹ آنریبل ججز میں ان کا شمار ہوتا ہے. انڈیپینڈنٹ ہیں، دھڑلے سے فیصلے کرتے ہیں، پریشر ویشر نہیں لیتے. نمبر 1 تو یہ ایک اہم ہوگا. دوسرا ہوگا جی پھر قومی بجٹ آئے گا، یعنی کہ جون میں بجٹ منظور ہونا ہے. اس بجٹ سے پہلے اب معاملات دونوں طرح کے چل رہے ہیں کہ قبل از وقت انتخابات کی، سال 2022 کو انتخابات کا سال قرار دیا جا رہا ہے، اور ان میں وزیر اعظم عمران خان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی چوائس پہ الیکشن کروائیں گے یا پھر یہ چوائس ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی، کیونکہ وزیر اعظم وہ ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو بجٹ آیا ہے اس کے اثرات نکلیں اور بجٹ، اگلا بجٹ جو ہے وہ منظور کروایا جائے، اس میں عوام کو مزید ریلیف دیا جائے اور عوامی بجٹ پیش کیا جائے. اور یہ IMF کا جو پریشر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اس وقت تک ریلیز ہو چکی ہوں گی. اگلا بجٹ پیش کر کے اس کے بعد انتخابات کا ڈور ڈالا جائے. سال 2023 میں شاید مشکل ہے کہ قدم رکھا جائے انتخابات کی طرف، لیکن اس سے پہلے جو ہے معاملہ وہ ہے نواز شریف اور مریم صفدر کی اپیلوں کا. ان اپیلوں کا فیصلہ ہونا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان اپیلوں کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے اثرات بھی آئیں گے. اب تک کی جو اطلاعات ہیں، اب تک تو وہ جو شریف فیملی ہے وہ ٹوٹل پریشر جو ہے وہ بنا رہی ہے، ادروائز استعمال کر رہی ہے ٹولز، کبھی آڈیو، کبھی ویڈیو، کبھی پریشر، کبھی استعفے، کبھی برائب، کبھی دھمکیاں، اس طرح کی چیزوں پہ ہے. ابھی تک وہ میرٹ پہ اپنی اپیلوں کا فیصلہ کروانے کے موڈ میں نہیں ہے. یہ تو ایک ہے، کیونکہ رانا شمیم، چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی مبینہ جعلی ویڈیو، آڈیو، یہ ساری چیزیں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں آ چکی ہیں. تو لہٰذا وہ کوئی جوڑ توڑ کے چکروں میں شریف فیملی موجود ہے. لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات میں آپ کو بتا دوں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کو بہت زیادہ آفرز ہوئیں، ان کو اگلے ٹینیور کی بھی آفر ہوئیں، ان کو ہر طرح کی پیشکشیں کی گئیں، لیکن ان کو کہا کیا گیا، خاص طور پہ شریف خاندان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جناب بس عمران خان صاحب سے جان چھڑوا دیں، تختہ الٹنے میں مدد کریں. لیکن یہ کریڈٹ جاتا ہے موجودہ لیڈرشپ کو کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے جب بھی کبھی اتفاقی ملاقات ہوئی، کبھی انفرادی ہوئی، کبھی اجتماعی ہوئی، کبھی بریفنگ میں ہوئی، جب بھی ہوئی وہ ایک معاملے میں جب سے کور کمانڈر ہیں تب سے لے کے آج تک ایک بات پہ وہ قائم ہیں کہ انہوں نے کوئی بھی غیر آئینی کام نہیں کرنا اور ماورائے آئین اقدام کوئی نہیں کرنا، صرف اور صرف ڈیموکریسی، ڈیموکریسی اور ڈیموکریسی. اور جو بھی گورنمنٹ ہوگی اس گورنمنٹ کو انہوں نے سپورٹ کرنا ہے، اور گورنمنٹ کو گرانے میں کوئی کسی کے اعلی کار یا اپنا فوج کا کندھا استعمال نہیں ہوگا حکومت کو گرانے کے لیے. یہ بڑے کلیئرلی وہ اس معاملے میں بڑے کلیئر ہیں. تو لہٰذا اب تک جتنی بھی ان کو پہلے برائبس آفر کی گئیں، ان کو پیشکشیں کی گئیں، جب انہوں نے انکار کیا تو پھر ان پہ دھمکیاں اور اس کے استعفے اور ان کو تقریروں میں جو نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ نے کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے. لہٰذا اب آتے ہیں نومبر آئے گا جی. نومبر میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اپنا سیکنڈ ٹینیور کمپلیٹ کر لیں گے. اب سیکنڈ ٹینیور کمپلیٹ کرنا ہے اور اگلے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے. اب جو آرمی ایکٹ میں تبدیلی ہوئی ہے پہلے تو ذرا اس میں دیکھ لیتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن آرمی ایکٹ میں جو تبدیلی ہوئی ہے اس میں مزید 2 سال آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ مزید 2 سال اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں. ان پہ کوئی آئینی اور قانونی قدغن نہیں ہے. 64 سال کی عمر تک وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں اگر پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری چاہیں اور ان کی سروسز لیں. یہ ہے، یہ صرف موجودہ آرمی چیف کے لیے نہیں ہے، مستقل یہ جو آرمی ایکٹ میں تبدیلی ہوئی ہے
اس میں یہ گنجائش موجود ہے کہ وہ ایک ٹینیور بھی ہو سکتا ہے، دوسرا بھی ہو سکتا ہے، پھر ان کو ایکسٹینشن بھی دی جا سکتی ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اب وزیر اعظم عمران خان آرمی جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینڈ کریں گے یا نہیں کریں گے، اور کیا جنرل باجوہ اپنی ایکسٹینشن پہ ایگری ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ ایک سوال ہوگا۔ کیونکہ ابھی تک جو ہمارے پاس معلومات ہیں، اور معلومات کیا ہیں، جو آخری ان کے ساتھ بریفنگ میں ہوا تھا رابطہ، اور اس میں انہوں نے اوپنلی کہہ دیا تھا کہ میں نومبر 2022 کا انتظار کر رہا ہوں، میری خواہش ہے، میری کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے باعزت طریقے سے اپنا سیکنڈ ٹینیور پورا کروائے اور میں اپنے ریٹائرڈ لائف آسانی سے اور اگلی قیادت کے حوالے کروں۔ یہ وہ اب تک کہہ چکے ہیں، اور اس میں اب وزیر اعظم عمران خان کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرے گا ان پہ۔ اگلا آرمی چیف کے چناؤ میں وزیر اعظم عمران خان کس اصول کو لیتے ہیں، جنرل باجوہ صاحب کو 2 سال دیتے ہیں، اور کیا جنرل باجوہ صاحب ایگری کر جاتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ سوال۔ دوسرا، سینیورٹی کے اصول کو وزیر اعظم عمران خان سینیورٹی کے اصول کو دیکھیں گے، یا پھر سینیورٹی کے بجائے جیسے ماضی میں ہوتا ہوا آیا کہ پہلے 4 نمبر 5 نمبر 4 نمبر تک، ابھی تک ایسا ہی ہوا کہ پہلے 4 نمبر نہ ہی نواز شریف صاحب نے لیے، اور نہ ہی اس کے بعد اس سے پہلے کیا کہنا چاہیے زرداری صاحب، وہ تو خیر جنرل کیانی صاحب تھے آرمی چیف، انہوں نے ایک ٹینر اور دے دیا تھا ان کو، تو وہ تو کمفرٹیبل رہے جنرل کیانی کے ساتھ، آصف علی زرداری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب آئے تو انہوں نے راحیل شریف صاحب کو لیا تھا، انہوں نے بھی نیچے سے لے کے آئے تھے، پہلے 3 میں سے یا 4 میں سے آرمی چیف انہوں نے نہیں لیا تھا۔ اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی انہوں نے 5ویں نمبر سے لیا تھا، اور پہلے 4 نمبر انہوں نے بھی اگنور کر دیے تھے، ان میں سے صرف چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف لیا اور آرمی چیف نیچے سے لے کے آئے، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی نواز شریف صاحب نے۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب اب کس اصول کو فالو کریں گے، یہ ہے ڈیپینڈ۔ ان کے پاس آپشنز ہیں، ان کے پاس نمبر 1 آپشن ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو 2 سال کے لیے مزید اپوائنٹ کر سکتے ہیں، نمبر 1، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جنرل باجوہ اس پہ ایگری کریں۔ نمبر 2، سینیورٹی کے اصول پہ جائیں اور پہلے 3 میں سے کوئی بھی نمبر لے لیں، پہلے 4 میں سے کوئی بھی نمبر لے لیں، پہلے 5 میں سے کوئی بھی نمبر لے لیں، اور اگر وہ پہلے 4 میں سے نہیں لیتے اور 5ویں نمبر تک جاتے ہیں تو ایسی صورت میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ کوالیفائی کرتے ہیں آرمی چیف کے لیے بھی۔ تو یہ معاملات ہیں، یہ سال 2022 اس معاملے میں کافی اہم ترین سال ہوگا، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سال 2021 میں وزیر اعظم عمران خان کو گرانے کی کوشش کی گئی، ناکام ہوئے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پہ حملے ہوئے، ان کو ہٹانے کی کوشش کی گئی، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، ناکامی ہوئی، اور پی ڈی ایم ٹوٹ گیا۔ اسی بنیاد پہ ٹوٹا، پیپلز پارٹی بھی ساتھ چھوڑ گئی، اے این پی بھی ساتھ چھوڑ گئی کہ نواز شریف صاحب کا ایجنڈا کچھ اور ہے، سیاسی نہیں، کچھ اور ایجنڈا لگتا ہے، اور لہٰذا وہ بھی چلے گئے۔ اب بھی اگلے سال 2022 میں وزیر اعظم عمران خان اس معاملے میں بھی لکی ہوں گے کہ پیپلز پارٹی کسی بھی صورت میں مسلم لیگ نواز کو، شریف خاندان کو اپنا کندھا استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہی، نہ ہی اپنا کندھا دے رہی ہے شریف خاندان کے لیے۔ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ، بھٹو خاندان اور شریف خاندان کے اس جو بود پیدا ہوا ہے، اس گیپ کو فل کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان اپنے کارڈ کیسے کھیلتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ سال ہوگا۔ یہ عمران خان صاحب کے لیے بھی اہم ہے کہ وہ کیسے کھیلتے ہیں۔ اگر تو وہ ریجڈ رہے تو معاملات ظاہر ہے، پھر معاملات نکل جائیں گے، تھوڑی سی چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں پولیٹیکلی، پیپلز پارٹی اور ایک شریف خاندان کو اگر آئسولیٹ کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو بہت ہی ان کے لیے سوٹ کرے گا۔ تو دیکھنا ہے یہ ساری باتیں،
ایک ایک مہینہ جو ہے وہ اہم ہوگا، اور پھر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور اس دوران وزیر اعظم عمران خان پہ بھی بہت حملے ہوں گے، ملٹری لیڈرشپ پہ بھی بہت حملے ہوں گے، قیاس آرائیاں بھی بہت ہوں گی، اور خبریں ادھر سے بھی ادھر نہیں چھپیں گی، چھپوانے کی کوشش کی جائے گی، سوشل میڈیا کے ذریعے آئیں گی، سوشل میڈیا کے بعد غیر ملکی ذرائع ابلاغ کو استعمال کیا جائے گا، داخلی کردار بھی اور خارجی کردار بھی، یہ سارے کے سارے متحرک ہوں گے بھرپور طریقے سے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔